بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز اور میں ہوں جمشید حیدر سیال۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ افغانستان میں طالبان گروہ نے مشرقی علاقے میں ملک کی وزارت دفاع کی تنصیبات پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ خبروں کے مطابق افغانستان کے طالبان گروہ نے مشرقی علاقے میں وزارت دفاع کی تنصیبات پر حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس میں 25 افراد جہاں بحق و زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ جمعرات کی صبح ایک دہشت گرد نے صوبہ پکتیا کے صدر مقام گردیز میں وزارت دفاع کی تنصیبات کو دھماکہ خیز مواد کی حامل گاڑی سے حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، مگر افغان سیکورٹی اہلکاروں نے اس مقام پر پہنچنے سے پہلے ہی شناخت کر کے اس پر جوابی حملہ کر دیا۔ خبروں کے مطابق بارودی مواد کی حامل اس گاڑی میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 5 عام شہری جاں بحق اور 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 5 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ منگل کو بھی کابل اور ننگرہار میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے ادارے کا کہنا ہے کہ قطر میں امریکہ اور طالبان کے معاہدے کے بعد ملک میں دہشت گردانہ حملوں کے واقعات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان میں تازہ دہشت گردانہ حملے کی پرزور مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے کابل کے ایک اسپتال اور ننگرہار میں جلوس جنازہ پر دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے افغانستان کی بدامنی میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے افغانستان کی حکومت اور عوام نیز خاص طور سے حالیہ واقعات میں مارے جانے والوں کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے افغانستان کی جھڑپوں میں الجھے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے ہر قسم کے حملوں سے گریز اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کا راستہ ہموار کریں۔ قابل ذکر ہے کہ منگل کے روز دہشت گرد گروہ داعش نے مغربی کابل میں واقع ایک اسپتال پر حملہ کر دیا تھا۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت نے غرب اردن کے کسی بھی حصے کو مقبوضہ علاقوں میں ضم کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ تمام معاہدوں کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے بدھ کو یوم نکبت کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں کہا کہ فلسطینیوں کی استقامت کے باعث مسئلہ فلسطین کو ختم کرنے کے لیے انجام پانے والی تمام سازشیں اور منصوبے ناکام ہو گئے ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے تاکید کے ساتھ کہا کہ جب تک مسجد الاقصی اور فلسطین کے ابدی دارالحکومت بیت المقدس کے القیامہ چرچ پر فلسطین کا پرچم نہیں لہرا جاتا، اس وقت تک اس مقدس راہ میں جاری فلسطینیوں کی استقامت ہرگز نہیں رکے گی۔ محمود عباس نے کہا کہ فلسطینی انتظامیہ تمام تر رکاوٹوں اور غاصبوں کی تمام جارحانہ پالیسیوں کے باوجود فلسطینیوں کے حقوق کی مکمل بحالی اور فلسطین کی بابرکت زمین سے غاصب صہیونیوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اطمینان بخش اقدامات جاری رکھے گی۔ محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے صدر نے کہا کہ ان کی حکومت غاصب صہیونیوں اور خود امریکہ کے ساتھ انجام پانے والے تمام معاہدوں اور سمجھوتوں پر نظر ثانی کرے گی اور تمام معاہدوں اور سمجھوتوں کو منسوخ کر دے گی۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ دیالہ میں داعش دہشت گرد عناصر کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی نے منگل کے روز صوبہ دیالہ کے علاقے خانقین پر داعش دہشت گرد گروہ کا حملہ پسپا کر دیا۔ حشد الشعبی نے اسی طرح صوبہ صلاح الدین کے شمال میں واقع ہمرین کی پہاڑیوں اور اسی طرح عجیل اور الاس نامی تیل کے علاقوں سے دہشت گرد عناصر کا صفایا کر دیا۔ نینوا کے شمال میں بھی حشد الشعبی نے دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے پر حملہ کر کے ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا۔ حالیہ چند روز کے دوران امریکہ اور سعودی عرب کے حمایت یافتہ داعش دہشت گرد گروہ کے عناصر عراق کے مختلف صوبوں میں سرگرم ہو گئے ہیں، جن کے خلاف عراق کی عوامی رضاکار فورس حشد الشعبی نے سخت کارروائی شروع کی ہے۔ واضح ہے کہ عراق میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے باوجود اس گروہ کے باقی بچے عناصر مختلف علاقوں میں روپوش ہیں، جو موقع ملنے پر دہشت گردانہ حملہ کر دیتے ہیں۔ یمن کے صوبہ ابین میں متحدہ عرب امارات اور سعودی حمایت یافتہ مسلح جتھوں کے درمیان جھڑپیں شدت اختیار کر گئیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز سے شروع ہونے والی ان لڑائیوں میں دونوں فریقوں کا بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ ابتدائی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ ان جھڑپوں میں 16 افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سعودی عرب یمن کے مستعفی صدر منصور ہادی سے وابستہ باغیوں کی، جبکہ متحدہ عرب امارات جنوبی یمن میں مسلح ٹرانزیشنل کونسل کے
گروہوں کی حمایت کر رہا ہے اور یہ دونوں گروپ صنعاء میں قائم یمن کی انقلابی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ صوبہ ابین کے شہر زنجبار کے نواح میں ہونے والی تازہ جھڑپوں میں یمن کی مستعفی حکومت سے وابستہ ایک باغی فوجی ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں پر مشتمل عبوری کونسل کا کہنا ہے کہ یہ جھڑپیں بدستور جاری ہیں اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ مسلح گروہوں نے ہم پر حملے کا آغاز کیا اور ہمارے کئی ارکان کو قیدی بنا لیا۔ یہ جھڑپیں یمن میں زیادہ سے زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی غرض سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پائے جانے والے شدید اختلافات کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں کا آغاز عدن سے ہوا تھا، جسے سعودی عرب کی حمایت یافتہ مستعفی یمنی حکومت نے اپنا نام نہاد دارالحکومت بنا رکھا ہے۔ بعد ازاں جھڑپوں کا دائرہ جزیرہ سقوطرہ اور دیگر علاقوں تک پھیل گیا، جس کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یمن کی مفرور، معزول اور مستعفی حکومت اور جنوبی یمن میں عبوری کونسل نے 5 نومبر کو سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے، تاہم یہ معاہدہ بھی یمن کے جنوبی علاقوں کی صورتحال کو بہتر نہیں بنا سکا، یہاں تک کہ عبوری کونسل نے یمن کے جنوبی علاقوں کی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اقوام متحدہ نے منگل کے روز یمن کی جھڑپوں میں الجھے تمام فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صوبہ ابین میں لڑائی بند کر دیں۔ دوسری جانب دارالحکومت صنعاء میں یمن کے دفاعی اور عسکری ذرائع نے بتایا کہ سعودی جنگی اتحاد نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ میں 92 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ 18 دسمبر 2018 کو اسٹاک ہوم میں صنعاء اور ریاض سے جانے والے وفود کے درمیان الحدیدہ میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا، تاہم سعودی جنگی اتحاد نے ایک دن بھی اس کی پابندی نہیں کی۔ دنیسنا سعودی جنگی اتحاد نے اپنی ہی اعلان کردہ یک طرفہ جنگ بندی کی پابندی نہ کرتے ہوئے یمن کے صوبے معارف، سعدہ، بیضا اور حجہ کے مختلف علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ سعودی جنگی اتحاد نے 9 اپریل کو یمن میں یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ انسداد کورونا مہم میں مدد دینے کی غرض سے یمن پر تمام فضائی اور زمینی حملے عارضی طور سے بند کیے جا رہے ہیں، تاہم اس اعلان کے محض چند گھنٹے بعد ہی سعودی جنگی اتحاد نے یمن پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ NH نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں NH نیوز۔ اللہ حافظ۔